السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن معاہدہ ویسے تو بڑا اس میں کشش نظر آتی ہے کہ اس کی جو اس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں دونوں طرف کے فریقین شامل ہیں، اور بہت سے لوگوں کے بیانات بھی سنائے گئے ٹی وی پہ خانزادہ کے پروگرام میں کہ ہم نے جی مل جل کے یہ معاہدہ کیا اور ہم اس پہ عمل کریں گے، اور اس کی شکیں بھی بڑی اچھی ہیں۔ بینکر جو ہیں وہ مورچے مسمار کر دیے جائیں گے، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ جو ہتھیار ہیں وہ بھاری اور جو ہلکے ہیں وہ حکومت کو جمع کرائے جائیں گے۔ غیر قانونی کوئی ہتھیار کوئی نہیں رکھے گا۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ دونوں فریقین میں سے کوئی کسی طرف حملہ اگر ہوگا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ وہاں کے لوگ اس کا تصفیہ کریں گے اور اس کو پکڑیں گے، اس کو مجرم تصور کیا جائے گا، اور فوج اور جو وہاں کے لوگ ہیں مل کے جو ہے مسائل کا حل کریں گے۔ وہاں جو ہے وہ اپائنٹ ہوگی، فوج اپائنٹ ہوگی۔ بڑی اچھی اس میں پھر یہ ایک تنازعات کا مسئلہ جو ہے وہ مسائل وہاں کی مقامی روایات کے مطابق لوگ حل کریں گے، اس کا تصفیہ کریں گے، اس کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن ساتھ ہی جب جو جاننے والے لوگوں نے اس کی اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ کہا گیا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد جو ہے 15 دن کے اندر اندر ہوگا۔ تو دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلحہ جمع کرنے کا پروسیجر ہے اور بینکر مسمار کرنے کا جو پروسیجر ہے 1 ماہ کے اندر اندر مکمل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 جنوری کو یہ سڑک کھلے گی۔ تو سوچیں ذرا، یہ سڑک جو ہے وہ اپر کرم سے لوئر کرم تک آتی ہے اور یہاں سے گزرتی ہوئی آگے پشاور جاتی ہے۔ تو یہ اس میں پھر اندیشہ جو ہے بڑا لوگوں کو ہے، خوف ہے اس چیز کا کہ یہ اس سے پہلے کہ ہتھیار جمع کیے جائیں، یہ سڑک جب کھلے گی تو بظاہر تو یہ خوش آئند لگتا ہے کہ چلو لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوگی، لیکن یہ بھی ڈر ہے کہ وہ دوبارہ لوگوں میں وہ ٹکراؤ نہ ہو جائے، کیونکہ چنگاری کو جو ہوا دینے والی بہت ساری قوتیں موجود ہیں، اور ٹی ٹی پی ہم آس پاس ہی موجود رہتی ہے، جو ہمیشہ ہر جھگڑے میں موجود نظر آتی ہے، ملوث نظر آتی ہے۔ پھر وہاں کے لوگ بھی آپس میں اتنے پرانے ان کے جھگڑے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ حکومت اس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر رہی، کہ وہ کہتے ہیں کہ روایاتی طریقے سے اگر فیصلہ ہوتا تو آج تک ہو نہ چکا ہوتا۔ یہ انگریزوں کے زمانے سے یہ زمین کے تنازع موجود ہیں۔ تو ایک دفعہ حکومت اگر دلیرانہ طریقے سے پڑھ کے تو اس مسئلے کو حل کرے، اس میں خرچ کرے، اس میں پیسہ کرے، جو اختیار کرے، اثر و رسوخ کرے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ پھر دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 تاریخ کو جب 4 جنوری کو سڑک کھلے گی تو یہ اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ آپس میں دوبارہ سے ٹکراؤ نہ کر لیں، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے بہت زیادہ۔ پھر یہ ہے کہ واخان کے بارے میں قبضے کی خبریں ہیں کہ واخان پہ پاکستانی فوج نے قبضہ کر لیا ہے، اور جو تاجکستان کے جو صدر ہیں ان کی اور ISI کے جو ہمارے سربراہ ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے۔ تو بڑی تاجکستان کے جو صدر ہیں انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے کہ جی آپ ہمارے ہمسائے بن گئے ہیں، اور ہم جو ہیں دونوں پرامن ملک ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس طرح سے پاکستانی فوج اس بات پر خوشی منا رہی ہے کہ افغانستان کو ہم نے تنہا کر دیا ہے۔ تو لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ چین کا بھی جو مڈل ایسٹ کے ساتھ ایک تعلق ہے، افغانستان کے ساتھ تعلق، پاکستان کے ساتھ تعلق کا ایک یہ رستہ ہے واخان۔ بظاہر تو یہ پٹی ہے چند مائل کی، لیکن چین کا مڈل ایسٹ کے ساتھ اس سے تعلق ڈائریکٹ بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے چین ہمارا کتنا ہی گہرا دوست کیوں نہ ہو، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس اپنے جو ایج ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کا یہ جو ڈائریکٹ اس کا واسطہ ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، اس کو وہ کھو دے۔ تو اس چیز کا بھی دھیان میں رکھنا چاہیے، اور
سب سے بڑی بات وہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور جو ہو وہ بہتر ہو ملک کے لیے.